بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ صدق اللہ مولانا العظیم۔ 10 شعبان المعظم 1447 ہجری بمطابق 30 جنوری سن 2026 عیسوی۔ سرور عالم نبی مکرم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نو اللہ ڈائریکٹ حکم ارشاد فرما رہے نے کہ جاہد جہاد کرو۔ جہاد دا لفظ مانا ہوتا ہے کوشش، جد و جہد یہ وچوں نکلے۔ اسلامی اصطلاح دے اندر جہاد جو ہے وہ اسلام دی سربلندی واسطے تمام کفریہ اور طاغوتی طاقتاں دے نال لڑ کے اللہ تعالیٰ دی توحید دا علم بلند کرنا، اس دا نام ہے جہاد۔ تو سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری یہ خواہش ہے کہ میں اللہ دے راہ وچ جہاد کراں اور لڑدا لڑدا ماریا جاواں۔ پھر میں اللہ دوبارہ زندگی عطا کرے، ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا، اسی طرح پھر میں زندہ ہو کے آواں، پھر لڑاں، اللہ دے راہ وچ ماریا جاواں۔ یہ آپ دی دلی تمنا ہے۔ تو جہاد دیا کئی قسماں نے۔ ایک شخص جو ہے وہ اپنے گھر وچ رہ کے مجاہدین دی مدد کرتا ہے، جہاد دی ترغیب دیتا ہے، مالی اعتبار نال سپورٹ کرتا ہے مجاہدین دی، تو یہ بھی مجاہد ہے۔ اور کچھ لوگ نے کہ وہ جہاد باللسان، جہاد بالمال تو بعد وہ جہاد بالسیف بھی کرتے، یعنی تلوار دے ذریعے۔ اور یہ بات ذہن وچ رکھ لینا کہ اسلام جارحیت دا مذہب نہیں، اسلام زیادتی نہیں پسند کرتا، بلکہ فرمائے ان اللہ لا يحب المعتدین، اللہ زیادتی والوں پسند ہی نہیں کرتا۔ اسلام صرف اپنا دفاع کرتا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی حیات مبارکہ دے اندر بڑے غزوات اور سرایا اور جنگی مہمات جتھے آپ نے دستے بھیجے نے صحابہ دے، یہ چھوٹیاں موٹیاں رلا کے ساریاں لڑائیاں جمع کریے تو تقریباً 82 جنگاں بنتی ہیں، غزوات و سرایا 82 82۔
پوری ہسٹری تسی جہاد دی پڑھ کے دیکھ لو تو کتے اسلام دی جارحیت نظر نہیں آئے گی اپنی بولی وچ کہ اسلام وعدہ نہیں کرتا. ہوں تو سمجھ آئی نا جارحیت دی. جنہ کو تواڈے نال کوئی زیادتی کرتا ہے اونا بدلہ لو. مگر جدو کفر والوں مشرکین دی طرفوں زیادتی در زیادتی ظلم در ظلم دی انتہا ہو گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ماں اپنے صحابہ کرام دے مدینہ شفٹ ہو گئے ہجرت کر کے. کفر پھر آ کے لشکر کشی کر رہے ہیں, چڑھائی کر رہے ہیں, زیادتی کر رہے ہیں. ایک بندہ اپنا پنڈ ہی چھڑ جاتا ہے, اپنا گھر بار بھریا چھڑ جاتا ہے, اپنی فیملی سمیت نکل جاتا ہے, انہوں ہون تے معاف کر دیو. کچھ لوگ حبشے چلے گئے, کچھ لوگ یثرب مدینے چلے گئے, مگر کفر اپنی زیادتی تو باز نہیں آیا. حبشہ دے مہاجرین دا بھی تعاقب کیتا ہے اور تحائف لے کے گئے نے اتھوں دے بادشاہ واسطے کہ جناب ساڈے نسے ہوئے غلام نے, سانو واپس دیو. اس مقدمے وچ بھی اے ہر گئے اور حضرت جعفر طیار نے نمائندہ بن کے اسلام دا ترجمان بن کے ترجمانی کی تھی. اللہ دا قرآن حبشہ دے دربار دے اندر پڑھ کے سنایا. مکی سفارت ناکام ہو گئی. عمر بن عاص اور عمارہ بن ولید یہ دو شخص سفیر بن کے گئے مگر اپنے ناپاک منصوبے میں ناکام ہو کے واپس آئے. اور شاہ حبشہ کو پتہ لگا ہے کہ یہ بیچارے مظلوم نے جانا بچا کے ایمان دے تحفظ واسطے گھر بار چھڈ کے آ گئے اور پھر پچھو چڑھائی کر رہے. اس وقت انہیں مسلمانوں نے کیا کہ پورا میرا ملک جڑا ہے نا حبشے دا یہ تواڈے واسطے حاضر ہے, جتھے دل چاہتا رہو. گویا جارحیت اسلام دی طرفوں نہیں ہوئی, زیادتی اسلام والوں نہیں کفر والوں. تو پھر انہوں نے 2 ہجری دے اندر مکے مدینے دے اتے چڑھائی کیتی ہے اور اپنی پوری طاقت جھونک دیتی. 1000 دا لشکر سامان حرب یعنی اپنی پوری طاقت دا مظاہرہ کر رہے ہیں. اور ادھروں مسلمانہ دے کمانڈر ان چیف سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ نے پھر تھوڑے بہتیاں دے غالب کر کے تے ثابت کیتا ہے کہ اہل ایمان حق تے نے. پہلی دفعہ اللہ نے اذن جہاد عطا فرمایا 2 ہجری دے اندر. اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا ان اللہ علی نصرہم لقدیر. اونا مظلوم مومنانو ہنے اجازت دیتی جاندی ہے. اے اذن تے اجازت نہ مارش عظیم تو آیا ہے. اوزینا اجازت دے دیتی گئی ان کوئی رکاوٹ نہیں. للذین آمنوا بأنہم ظلموا اے تے مظلوم نے انہاں بیچاریاں نال بڑیاں زیادتیاں ہویاں نے. ہن اللہ فرماندا ہے تانوں اجازت دیتی جاندی ہے جیڑا ایک مارے انہوں 10 مارو.
ان اللہ علی نصرہم لقدیر۔ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ سمجھو میں بھی تواڈے نال ہاں اور میں ہر چیز تے قادر ہاں۔ انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، جے تسی پکے تے سچے تے خالص مومن ہو گے تے جت تواڈی ہوے گی، کامیابیاں تواڈیاں ہون گیاں، غلبہ تانوں ملے گا، اللہ تواڈی مدد تے نصرت فرمائے گا، لیکن شرط وے ان کنتم مؤمنین، جے تسی مومن ہو گے۔ تو بدر دی جنگ، پھر احد دی جنگ، بدر 2 ہجری دے اندر، احد 3 ہجری دے اندر، خندق جس نو غزوہ احزاب کیا جاندا ہے، ساریاں کفر دیاں جنیاں جماعتاں تے پارٹیاں نے، اہل کتاب یہودی تے عیسائی، مشرکین عرب، سارے کٹھے ہو کے اسلام دے خلاف محاذرائی واسطے، لڑائی واسطے آئے نے۔ اللہ فرماندا ہے ایتھے بھی میں تانوں فتح عطا فرمائی، حتیٰ کہ خیبر دی جنگ ہوندی ہے 7 ہجری دے اندر، 8 ہجری دے اندر مکہ فتح ہو گیا، 8 ہجری شوال دے مہینے دے اندر غزوہ حنین آوندا ہے، اللہ اوتھے بھی مدد کیتی ہے۔ آخری غزوہ میرے نبی سونے دا غزوہ تبوک ہے۔ غزوہ دا معنی ہے جنگ، اور ایک اصطلاح ہے نا، جس طرح ایک صحابی ہے، صحابی دا معنی تو سنگی ہے نا، ساتھی ہے، مگر میں اپنے کسی ساتھی نو صحابی نہیں کہہ سکتا، کیونکہ شرعی اصطلاح دے اندر صحابی اللہ دے رسول دا سنگی ہوتا ہے۔ اس واسطے غزوہ او جنگ کہندے نے جدے وچ اللہ دے رسول بنفس نفیس آپ شامل ہون، اور سریہ او دستہ جو حضور نے بھیجیا صحابہ دا جنگی مہم تے اللہ دے راہ جہاد واسطے، چاہے اس لڑائی کیتی ہے یا نہیں، وہ سریہ کہلاندا ہے، اور سریہ دی جمع ہے سرایا۔ غزوات و سرایا دی کل تعداد 82۔ اور ایک بڑی عجیب بات ہے، قاضی سلیمان منصور پوری رحمت اللہ علیہ نے اپنی شہرہ آفاق سیرت النبی رحمت للعالمین دے اندر اس ساری تعداد لکھیے، شہداء کتنے نے اور کافرہ دے مقتولین دی تعداد کتنی ہے۔ انہوں نے تمام غزوات و سرایا دے اندر شہید ہونے والے اور کفر دی طرفوں قتل ہونے والے مقتولین سارے نو جمع کر کے انہوں نے کیا اگر 82 جنگاں دے اتے تقسیم کیتا جائے تے کل تعداد کنی ہے؟ اللہ اکبر، 18 جی، ایک جنگ اینی تھوڑی، یعنی بہت ہی کم تعداد دے اندر قتل انسانیت، وہ دے وچ بھی شہداء نے جنہیں درجات پائے، اور اینی بڑی کامیابی اے چنگیز خان دی تاریخ نہیں، جو فاتحین عالم کہلاندے نے، بربریت، صفاقیت اور درندگی دا مظاہرہ کیتا ہے۔ اے ہلاکو خان نہیں، اے سکندر اعظم نہیں، جو فاتحین عالم کہلائے نے، کروڑا انسان قتل کیتے، اور پیچھے مقصد کیا ہے؟ کشور کشائی۔ اندر قبضہ گروپ جو آج کل امریکہ کر رہا ہے، حوث دے اندر اس قدر اے تاغوتی کفریہ طاقتہ اندیاں ہو جاندیاں نے کہ اے
ریاست یہ بھی قبضہ کرو، اس ملک تے بھی ساڈا قبضہ ہونا چاہیے تاکہ زمینی معدنیات اور ذخائر دے اتنے ساڈا ہولڈ ہوئے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ہر زبردست زیر دست دے اتنے ظلم کرتا ہے، وڈی مچھی چھوٹیاں مچھیاں نگل جاتی۔ تو وینزویلا ایک یورپی چھوٹا جا ملک ہے مگر تیل دی دولت بڑی ہے۔ امریکہ نے پہلا کی کیتا ہے، وہ دا صدر اتھر چکیا ہے، اغوا کر کے لے گیا ہے، انہوں جا کے قید خانے بند کر دیتا ہے۔ ایک ملک دے صدر میں کوئی تحفظ نہیں، اے بدماشی نہیں، اے گنڈا گردی نہیں، کیا اے زیادتی نہیں، صرف حوث ملک گیری دے اندر اینا بڑا قدم اٹھایا اور ہونو ہور کئی یورپی ریاستوں اتنے نظر جما کے بیٹھا ہے۔ ادھروں ایران دے اتنے اٹیک کرنے واسطے تیاریاں ہو رہی ہیں، یعنی وہ کہتا ہے کہ میں سپر طاقت ہوں، ورلڈ آرڈر میرا چلتا ہے، دنیا دے اندر حکم میرا چلے گا۔ مگر اللہ دے نبی کی تبلیغ کرتے رہنے، ہر نبی اپنی قوم کو کہے کہ دلکم الا للہ، کسی اور دا آرڈر نہیں چلے گا، چلے گا تے اللہ دا آرڈر چلے گا۔ دلکم الا للہ۔ اس نقطہ نظر نال سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے ایک سفیر نو بے رحمی نال قتل کر دیتا گیا، جو اللہ دے رسول دی طرفوں دعوت نامہ اسلام دا لے کے کیسر روم دی طرف جائے، روم دے بادشاہ دی طرف۔ حالانکہ عالمی یعنی ورلڈ دا ایک قانون ہے کہ سفیر دا احترام کیتا ہے، وہ چاہے دشمن دا ہے چاہے دوست ملک دا۔ اللہ دے رسول دے ارسال کردہ سفیر عاص بن عمیر نو قتل کر دیتا گیا، جو دعوت اسلام دا خط لے کے گیا۔ اور قتل کرنے والے کون نے؟ اے معتدی حکمران ہے سردار شرحبیل۔ ایدہ بدلہ لین واسطے اللہ دے رسول نے موتا دی جنگ لڑی، آپ نے تشریف لے گئے، لشکر تیار کیتا ہے اور اس دا امیر کنو منتخب فرمایا ہے؟ حضرت زید بن حارثہ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جدو صحابہ لے کے ہدایات دے رہے ہیں جنگی، فرمایا تہاڈا امیر زید بن حارثہ ہے، قربان جاواں اس نبی تو جن نے ایہو جہ مذہب پیش کیتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایات دیتے ہیں، فرمایا اگر زید شہید لشکریوں پھر تسا اپنا امیر جعفر تیار نو بنانا ہے جو میرا چچا زاد ہے، جعفر ابن ابی طالب۔ اور اگر جعفر بھی شہید ہو جائے تو پھر تسا کنو کمانڈر بنانا ہے؟ عبداللہ ابن رواحہ۔ اور اگر عبداللہ ابن رواحہ بھی شہید ہو جائے تو پھر آپس دے مشورے نال جنوں چاہو امیر بنا لو۔ اے جدو گل مجلس دے اندر اللہ دے رسول ارشاد فرما رہے نے، اس وقت ایک یہودی وچ بیٹھا ہے مجلس دے، اس یہودی دا نام ہے نعمان۔ انہیں کان چکے یہ ساری گل سنی، مجلس برخاست ہو گئی۔ یہ پہلا حضرت زید بن حارثہ دے کر گیا اور کہندا زید جے تہاڈا نبی سچا ہے نا
تو پھر تو بچ کے نہیں آنا، کیونکہ انہوں نے ترتیب دسی ہے، تیرے تو بعد جعفر تو بعد عبداللہ بن رواحہ، تے جیڑی وصیت کرنی ہے وہ کر جا، تو بچ کے واپس نہیں آنا۔ انہوں نے کہا کہ میں تے اگی شہادت دا متلاشی ہے، تے میرے نبی سونے جو آرڈر کیتا ہے ساڑی جان قربان۔ یہ جنگ موتا لڑی گئی، یہ 3000 دا اسلامی لشکر ہے، مقابلے وچ رومی عیسائی کنے نے 1 لاکھ، 3000 دا تے لکھ دا کوئی مقابلہ نہیں، مگر اللہ تعالیٰ نے اس دے اندر اہل اسلام نو فتح عطا فرمائی۔ اس سے ترتیب نہ شہادتیں ہوئی، پہلے حضرت زید بن حارثہ شہید ہوئے، پھر حضرت جعفر تیار، آپ دے دوویں بازو کٹ دیتے گئے جعفر تیار۔ تیار دا لقب بعد اچ ملیا ہے، جعفر بن ابی طالب، کنیت ہے ابو المساکین۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، 90 زخم آئے نے جسم تے، مگر سارے زخم سینے تے، پشت تے کوئی زخم نہیں آیا۔ پشت تے ادو ہوندے نے جدوں کوئی میدان جہاد وچوں فرار ہوندا ہے۔ تو پھر تیسرے نمبر تے عبداللہ بن رواحہ نے کمانڈ سنبھالی، وہ بھی شہید ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ چوتھے نمبر تے پھر حضرت خالد بن ولید نو کمانڈر بنایا، امیر بنایا۔ انہوں نے پھر بڑی شجاعت اور جوان مردی نال جہاد کیتا ہے، تلوار چلائی ہے، اللہ نے فتح عظیم عطا فرمائی۔ اس جنگ دے اندر، یعنی جنگ موتا دے اندر، موتا ایک شہر ہے شام دا، اس مقام تے حضرت خالد بن ولید دے ہتھوں 9 تلواراں ٹوٹیاں۔ ایک تلوار لڑدیا ٹوٹ گئی، دوسری پکڑ لئی، پھر لڑ رہے نے تو ٹوٹ گئی ہے، تیسری پکڑ لئی۔ اسی طرح یکے بعد دیگرے 9 تلواراں اس جہاد دے اندر حضرت خالد بن ولید دے ہتھوں ٹوٹیاں، اور یہ اتنے عظیم بہادر اور مجاہد نے کہ ساری زندگی انہیں جہاد کیتا ہے، 120 جنگاں لڑیاں نے، مگر شہادت نو ترس رہے نہیں ملی۔ کون کہندا ہے موت آئے گی، یہ ہوئے گا؟ موت ادو آئے گی جدو اللہ نے لکھی، پہلے نہیں آ سکتی۔ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُعَجَّلًا۔ اللہ فرماندے نے اپنے وقت مقررہ تو پہلے تے اللہ دے حکم تو بغیر کوئی مر سکتا ہی نہیں، کوئی کوشش بھی کرے تے نہیں مر سکے گا۔ جیڑا وقت میرے رب نے لکھیا ہے وہ وقت دے مطابق موت آئے گی۔ ایس جنگ موتا دا بدلہ لین واسطے اے ہن غزوہ تبوک ہون لگا ہے، اے دے اسباب کی نے؟ آپ نو اطلاع ملی ہے کہ رومی لشکر کٹھے ہو رہے نے، مدینے تے چڑھائی دیاں کوششاں دا پروگرام ہے۔ آپ نے سوچیا کیوں نہ ہوئے، کیوں نہ دے آن تو پہلے اسی رومیاں دے بارڈر تے پہنچ جائیے، اسی رومی حکومت نال ٹکر لینی ہے، اور اس دور دے اندر وہ ایک سپر طاقت ہے جویں ہن امریکہ ہے۔ اللہ اکبر، ایڈی وڈی طاقت نال ٹکر لینا جو کہ تھوڑی دیر پہلے ہی فارسی حکومت نو شکست فاش دے چکے، یعنی فارس جو ادھی دنیا دا حکمران سی، انہاں دو سپر طاقتاں دی آپس جنگ ہوئی ہے،
پہلے فارسی فتح غالب آئے، رومی شکست کھا گئے جدوں اللہ دے رسول دے مکے میں سن، اس دور میں سورہ روم اللہ نے نازل فرمائی۔ پھر سورہ روم دے اندر اللہ نے قبل از وقت اپنے قرآن دے اندر پیش گوئی فرما دیتی کہ اے رومی جڑے اج مغلوب ہو گئے نے، شکست کھا گئے نے، غلبت الروم فی ادنی الارض، اے قریبی زمین دے اندر رومیاں نو شکست ہوئی ہے، مگر جلدی ہی رومی غالب آن گے، اور اللہ دے فرمان دے مطابق رومی غالب آئے اور اہل فارس نے شکست دا مزہ چکھیا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہن انہاں دی اس تیاری دی خبر جدو اللہ دے رسول تک پہنچی، کیونکہ ایک وڈی طاقت نو جدو شکست دیتی جائے انہاں دے غرور اور تکبر دے اندر اضافہ ہو جاتا ہے کہ فلانے ملک کی اے قوم نے، اوے اسی تے فلانے ملک نو اسی چاروں شانے چت کر دیتا ہے، انہاں نو شکست دے دیتی ہے، لہذا حضور اس خبر نو اگنور نہیں کیتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً تیاری دا حکم دیتا ہے۔ ادھروں آپ نے کیا صحابہ تیار ہو جو، ادھروں اللہ دے محبوب دے اتے قرآن نازل ہویا، انفروا خفافا وثقالا، ہلکے ہو تامی نکلو، پاری ہو بوجھل ہو تامی نکلو، اللہ دے راہ میں جہاد کرنے واسطے۔ کئی کہتے نا بھئی تو بھئی نماز نہیں پڑھنا ہوتا، او جی بس کاروباری ہے، سر کھرکن دا ٹائم نہیں، بڑی مصروفیت ہے، تسی مولوی دے ویلے ہوئے تو انہوں کی پتا۔ مگر میں جس وقت میرے نبی سونے دے صحابہ دی سیرت پڑھنا ہوا، اللہ دا قرآن جویں جویں کہہ رہے ہیں وہ عمل کر کے وکھان والے خوش قسمت لوگ نے، عاملین قرآن نے، اور میرے نبی سونے دے حکم دے ہوتے جانا قربان کرن والے نے۔ دیکھو میرے نبی دا ایک تیار کیتا ہویا انسان ہے، ایدہ نام ابو طلحہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑھاپے دی زندگی ہے اور سمندری جہاد واسطے تیار ہو کے گھروں نکلن لگے، جوان بیٹیاں نے رستہ روک لیا ہے، ابا جی تساں دور نبوت دے اندر ساریاں جنگاں میں حصہ لے آئے، بدر دی جنگ تساں لڑی ہے، اللہ دے رسول دی رفاقت دے اندر احد دی جنگ لڑی، خندق دی جنگ لڑی، خیبر دی جنگ لڑی، حنین دی جنگ لڑی ہے، اور اس تو بعد حضرت ابو بکر تے حضرت عمر فاروق دے دور دے اندر بھی تسی جہاد کر دے رہے ہو، ہن تے تسی بڈھے ہو گئے ہو، گھر بہ کے آرام کرو، اسی تواڈے بیٹے جہاد واسطے تیار ہاں۔ مگر حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے نہیں نہیں یہ نہیں ہو سکتا، اللہ دا حکم آیا ہے انفرو خفافا وثقالا، ہوڑے ہوتے تامی نکلو، بوجھل ہوتے تامی نکلو، لہذا سمندری جہاد واسطے نکل کھڑے ہوئے۔ اس دور دے اندر بحری جہاد ہو رہے ہیں، اللہ اکبر، کشتی دے اندر سوار نے بیمار ہو کے فوت ہو گئے، حضرت ابو طلحہ دی ڈیڈ باڈی جہاز دے اندر رکھی ہوئی ہے، اور آپ دے ساتھی سمندر دے قریب کسے ساحل دے قریب جزیرہ تلاش کر رہے ہیں تاکہ خشکی دا کوئی ٹکڑا ملے تے اپنے ساتھی ابو طلحہ نو جنازہ پڑھ کے دفن کر سکیے۔ ایک دن گزرے ہے، 2 دن گزرے نے، 3 4 5 دن گزرے نے، 6واں دن آ گیا ہے، جزیرہ کوئی نہیں مل رہا، حتیٰ کہ 7واں دن آ گیا ہے، جزیرہ نہیں مل رہا، 7 دن گزر گئے نے، ڈیڈ
باڈی کشتی دے اندر رکھی ہوئی ہے مگر جسم دے اندر کوئی بدبو پیدا ہوئی نہیں. اللہ اکبر. ویکھے جی شوق جہاد اللہ بھی فخر کر رہے ہیں ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ. اللہ نال سودا کرن والے لوگ یہ بڑا ہی نفع بخش سودا ہے. ساڑیاں جاناں بھی دین واسطے قربان نے, ساڑے مال بھی اللہ دے راہ وچ قربان نے. اللہ فرماندا ہے جے تسی سب کچھ میرے حوالے کر دیتا ہے تے میں جنت تواڈے حوالے کر دیتی ہے. یقاتلون, اے سودا کرنے والے مومنین کون نے؟ یقاتلون فی سبیل اللہ, اے اللہ دے راہ وچ قتال کرنے والے نے. تے ادھروں اللہ دا حکم کی ہوندا ہے یا ایھا النبی حرض القتال علی المؤمنین, اے میرے محبوب پیغمبر اپنے ساتھیاں سنیاں مومنانوں جہاد دی رغبت دلایا کرو, جہاد دی ترغیب دیا کرو. پھر فرمایا یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر. اے نبی جہاد کرو کافراں نال منافقاں نال, واغلظ علیہم انہاں تے سختی کرو. پنجابی چاہتے ہیں تن کے رکھو. اے معنی سمجھ, جلدی سمجھ آئے گا نا. واغلظ علیہم نرمی نہیں کرنی, لحاظ نہیں کرنا, ہوں انہوں دبا کے رکھو, سختی کرو انہاں تے. اے ایسا بد نصیب گروہ ہے مأواہم جہنم, اور انہاں دا ٹھکانہ جہنم ہے. بئس المصیر. اللہ اکبر. حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالی عنہ بڑھاپے دی عمر ہے, جسم میں بڑا پارا مگر جہاد واسطے نکل لگے. ایک بندہ ایک آپ دا دوست کہندا ہے ایس سال تسی نہ جاؤ تے بہتر ہے. فرماندے نے مینوں سورت توبہ دیا ایت نہیں کر بیٹھ دیندی, میں کی کراں؟ اللہ کہہ رہا ہے انفروا خفافا وثقالا, کیوں نہ میں اللہ دے راہ وچ نکلنا. تے گل اے وے اللہ کہندا ہوڑے ہو تے تاں وی نکلو, بھارے ہو تے تاں وی نکلو. تو کہندے نے میں تے اپنے آپ نوں ہوڑا ہی سمجھنا. اللہ اکبر. اس قدر جذبہ جہاد. حضرت ابو ذر غفاری میزبان رسول کس عمر جہاد واسطے نکل. لالچ کیا ہے؟ بڑھاپا بھی ہے, کمزوری بھی ہے, سفر لمبا ہے. اور اس لشکر دے اندر اس واسطے شامل ہونا چاہتے ہیں کہ اللہ دے رسول نے بشارت سنائیے اس لشکر نو کہ میری امت وچوں ایک لشکر قسطنطنیہ جو اس وقت عیسائیت دا ہیڈ کوارٹر سی, ہونوں دا نام ہے استنبول, ترکی دا شہر استنبول. اس وقت دا نام ہے قسطنطنیہ. آپ نے مدینہ تو کیسر یعنی کیسر دے شہر دے نال نسبت نہ پکاریا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کیسر دے شہر یعنی قسطنطنیہ دے اتے میری امت دا ایک لشکر چڑھائی کرے گا, اور اے جننے لشکری نے اے جنتی نے بخشے. اور میں پچھلے جمعے میں ذکر کیتا سی کہ اس لشکر دا امیر یزید ابن معاویہ ہے.
اور اس لشکر دے اندر عبداللہ بن عمر نے، عبداللہ بن عباس نے، ابو ایوب انصاری نے، اس لشکر دے اندر حسین ابن علی، وہ تہاڈی مرضی ہے جنہوں دل جنتی آکھو، جنہوں دل جہنمی آکھو۔ تو ابو ایوب انصاری نے اپنا بڑھاپا بھی نہیں ویکھیا، انہوں نے بھی نہیں ویکھیا سفر لمبا ہے، حتیٰ کہ شہر دے قریب پہنچ کے بیمار ہو گئے، قریب المرگ ہو گئے، پھر بھی یہ وصیت کر رہے ہیں۔ وصیت کنوں کر رہے ہیں؟ یزید ابن معاویہ امیر لشکر نو، کہ میں فوت ہو جاواں، میری میت سواری تے رکھو، جتوں تک جا سکتی ہے شہر دے قریب جا کے میں دفن کرو، میری قبر بھی گواہ بن جائے کہ میں اس بخشے ہوئے جنتی لشکر میں شامل۔ اور ایک مائی نے بھی کمال کی تھی، بڑھے وارے، جنت دا چاہ، جنت دا شوق، اے مائی ام حرام ہے، اے رشتے وچ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی خالہ لگ دی، اللہ دے رسول اس بھاگا والی مائی دے گھر کدے کدے دوپہر نو جا کے قیلولہ فرمایا کرتے، جتنا تعلق ہوئے اتھے ہی جاتا ہے نا۔ مائی ام حرام فرما دیا نے میرے گھر اللہ دے رسول قیلولہ فرما رہے، قیلولہ کہندے نے دوپہر دا تھوڑا جا سو لینا، یہ سنت ہے، قیلولہ سنت رسول ہے۔ مائی ام حرام کہندیاں نے میرے گھر اللہ دا نبی سونا آمنہ دا لال ستا ہوئے، تے آپ ہستے ہستے اٹھ کے بیٹھ، میں حیران ہوئی، میں کہا میں صدقے جاں، میں قربان جاں، اللہ تو انہوں ہمیشہ ہسائے، اللہ ہمیشہ تو انہوں ہسائے۔ ہسان والا کون ہے تے روحان والا کون ہے؟ الذی هو اضحکا وابکا، اللہ قرآن اچ کہہ رہے ہیں میں ہوں، میں ہسانا بھی ہاں، میں روانا بھی ہاں۔ ہسان تے آ جائے کہ ساڑھے جا نکمے نو ہسا دے وے، رولان تے آ جائے تے اپنے محبوب نو رولا دے وے۔ اللہ اکبر۔ میں جو سوال کیتا مائی ام حرام کہہ دیا نے، اللہ دے رسول نے فرمایا میں تے بڑا سونا خواب ویکھ رہا سا۔ خواب وچ میں کی ویکھیا ہے؟ میری امت دا ایک لشکر عیسائیت دے ہیڈ کوارٹر قسطنطنیہ دے ہوتے، یعنی بحری جہاد کردہ ہویا، یہ پہلا لشکر اودے تے چڑھائی کر رہا ہے، اور اس لشکر دا ہر لشکری، ہر شامل ہون والا جنتی ہے، اور او بخش ہے مغفور اللہم، مغفور اللہم۔ اے ٹکٹ کنے دے دیتی؟ بولو تو صحیح، جنت دی ٹکٹ انہاں لشکریاں کنے دیتی؟ تو ساری امت رل کے ٹکٹ کھونا چاہے کسے کول، جدے کول ٹکٹ ہے جنت، لالو بس جڑا لگتا جے، کر لو کوششاں جڑیاں ہو سکدیاں تواڈے کولوں، جو تانا زنی کر سکتا ہے کر کے ویکھ لوے، اے ٹکٹ نہیں جے کھو سکتا، اے آمنہ دے لال نے ٹکٹ کٹ کے دیتا جنت دا اور مغفرت الہی دا۔ تو مائی صاحبہ کہہ دیا یا رسول اللہ ایڈا پاگانا، ایڈا قسمت والا لشکر ہے کہ جدے وچ ہر بندہ وہ شامل جڑا ہویا ہے وہ جنتی بھی ہے، وہ بخشیا بھی ہے، تو پھر میرے واسطے دعا کرو میں اس لشکر میں شامل ہوں۔ آپ نے فرمایا انتی منہم، تو وہ دے وچ ہوئی۔ اللہ اکبر۔ آپ پھر سر رکھیا سو گئے۔ اے حدیث بخاری اور مسلم دیئے متفقون علیہ۔ پھر تھوڑی دیر بعد مسکراندے اٹھے، مائی صاحبہ پھر وہ سوال کیتا، آپ نے جواب دیتا ہن میری امت دا دوسرا لشکر قسطنطنیہ تے حملہ کر رہے ہیں، اے بھی سارے جنتی نے تے بخشے۔ یا رسول اللہ پھر میرے واسطے بھی دعا کرو۔ فرمایا نہیں، تو پہلے لشکر ہے، تو
اللہ اکبر. اے مائی ام حرام گئیاں نے بڑھاپے دے باوجود اینا لمبا سفر کر کے او کتھے مدینہ کتھے ترکی دا شہر استنبول ایڈا لمبا پیدا کیتا ہے. ایک حسرت ہے، ایک خواہش، ایک تمنا ہے کہ مینوں یہ ٹکٹ مل جائے جنت دا، میں اس بشارت دی حقدار بن جاواں. چنانچہ اے اتھے پہنچ کے سواری تو گریاں اور شہید ہو گئی. جنت لب گیا نا، کی خیال ہے؟ اور جہنم دے کتے دے پونک دے نا میرے نبی دے صحابہ دے اینا دے پونکن نال کچھ نہیں بڑھنا. جنہاں خوش قسمت روحانو جنہ مقدس لوگانو اللہ نے شرف اے سعادت اے خوشبختی عطا کی تیئے. اللہم لا مانع لما اعطیتا ولا معطی لما منعتا ولا ینفع ذل جد منک الجد. اور جو اللہ دینا چاہے ساری دنیا روکن کی کوشش کرے روک سکتی؟ اللہ جیڑی نعمت عطا کرنا چاہتا ہے اور جیڑی اللہ روک لے ولا موتی لما منعتا کون جمعے انہوں دینا رہا. جی اللہ ایک شے کسے نہیں دینا چاہتا وہ پیر تے لوکاں نو پتر دیندا ہے میں تے اتر نکھتر پیر ویکھے ایویں گل ہے. میں کسی نبی دے حق کے لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا کہ اتر نکھتر. شعیب علیہ السلام ساری عمر نعمت منگتے رہنے یا اللہ بیٹا دے دے، اللہ دا نہیں دینا. نبینے نے اور دشمنوں دا علاقہ ہے، جوان بیٹیاں نے غیرت گوارا نہیں کرتی مگر بے نیاز کی کہہ رہا ہے نہیں دینا. ادھر ایک نبی ساری زندگی منگتا رہا ہے اللہ نہیں دیتا. بڑھے بارے بڑھاپے دی انتہا دوویں جی بڑھے ہوں اللہ کو ہولی جہا منگیا ہے بے عمر کی ہے لوگ سن کے کی آخر. اللہ اکبر. حوالہ دے کے یا اللہ جے مریم نو بے موسمیں بے روتے پھڑ دے سکنا ہے بغیر باپ دے بیٹا دے سکنا ہے تے پلے دے شاید میرے بھی کوئی نہیں دوویں جی بڑھے ہاں یا اللہ پھر کرم کر دے تیرے نے کیڑا مشکل کام. اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیہ. زکریا فیض تیر خوشخبری دینے ہیں بیٹے دی پر وہ دا ناس آپ رکھیا ہے نہ نانکیاں رکھنا ہے نہ دادکیاں. تے آج تک دنیا دی تاریخ دے اندر اس نام والا ہوئے ہی کوئی نہیں. نام کی رکھا ہے یحییٰ اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیہ. اللہ دی مرضی ایک آندھی ہے میں نو نہ دیں حضرت مریم اللہ دا دینے دینے یا اللہ میں کی منہ وکھاواں گی لوگ کی آکھن گے. فرمایا لوکاں دے منہ میں آپ پہ بند کر لاں وہ میرا کام ہے میں دینا ہی دینا ہے. ایک آندھا یا اللہ دے اللہ دا نہیں دینا بے نیاز اپنی مرضی آ. ایڑا غزوہ تبوک ہویا نا کچھ لوگ بڑی غریب تے مسکین بیچارے اپنی روٹی پوری کرنے والے وہ کچھ 7 بندے سن جنہاں میں حضرت ارباز بن ساریہ بھی نے. اے آئے یا رسول اللہ سانو کو سواری دیو ساڑھے کو کوئی شے نہیں ہتھوں بھی خالیاں جے سواریاں دے دیو تو اسی بھی جانے ہیں جہاد واسطے. فرمایا میں تو انہوں کتھوں دیاں میرے کو سواری ہے ہی نہیں. اے سارے اتھوں روندے ہوئے نکلے. قرآن کہہ رہے قرآن کہہ رہے ہیں اے روندے ہوئے نکلے. جے اللہ دے نبی مختار کل نے میری گل سمجھے ذرا جے مختار کل نے تو پھر دینیاں چاہیے  تھی  سن سواری. یہ کیوں روندے نکلے؟ کہ اللہ دے نبی مختار کل نے میری گل سمجھے ذرا جے مختار کل نے تو پھر دینیاں چاہیے   سن سواری. یہ کیوں روندے نکلے؟ کہ اللہ دے نبی مختار کل نے میری گل سمجھے ذرا جے مختار کل نے
کہ نبی یہ ہے جی، نبی وہ ہے، اس کے بڑے اختیارات ہیں، وہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے. نہیں، یہ سارے اختیارات میرے اللہ کے ہیں. ما کان لہم الخیرہ، انہوں نے کوئی اختیارات نہیں. اللہ اکبر. تو بھائی دیکھو، اللہ اپنی مرضی دے اندر خود مختار ہے، وہ دیتے کسی دا پریشر نہیں. وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ. مختار کل کون ہے؟ صرف اللہ، میرا اللہ نہیں، صرف اللہ. اللہ اکبر. تو بھائی وہ اپنی مرضی والا. تو میں عرض کر رہا کہ غزوہ تبوک جو ہے یہ اس موتا دے شہداء دا انتقام لین واسطے برز وجود چاہیا. اور یہ دو باتاں میں تمہیں دسنا چاہنا. یہ تبوک اس وقت شام دے یعنی ملک دا ایک شہر، اج جو جغرافیائی لحاظ نال سعودیہ دا حصہ ہے، ٹھیک ہے. تبوک مدینے تو شمال والے پاسے 600 کلومیٹر دے فاصلے تے شہر. 600 کلومیٹر. ایتھوں ملتان جنہ میں کہنا ہے، یہ دو بھی زیادہ ہے. صادقہ آباد کر لو، پنجاب دا بارڈر. گرمی دا موسم ہوئے 600 کلومیٹر دا پینڈا کر کے جانا ہوئے، بڑی مشکل دا سفر ہے، کٹھن. پھر فصل پکی، یہ دار و مدار مدینے والے دو تاجر پیشہ نے، زراعت پیشہ نے. کھجوراں بھی پکیاں ہوئیاں نے، انگور بھی پکے نے. فصل پکی ہوئے اندر جٹاں دی ماں مر گئی واڈیاں دے دناں چ. انہاں آکھیا بھئی چپ کر کے تو نہ کڈیا جے، ان پرولے ہی سٹ دیو. کنک پکی ہے تے واڈی کرنی. مثال بنی ہے. فصل پکی ہے، اے تے فصل دی کٹائی دا موسم ہے، چھاویں بہن دا، ٹھنڈے چشمیاں دے پانی پین دا موسم ہے. تے اللہ دے رسول آخ دیتا ہے بھی جہاد واسطے تیار ہو جائے. اللہ اکبر. انفروا خفافا وثقالا. نکلو نکلو. تے منافق کی کہندے نے مومناں نو گمراہ کر رہے نے، برگلا رہے نے. تے کی کہندے نے قالو لا تنفروا فی الحر. اوے گرمی قیامت خیز گرمی جے. اوے جے لو لگ گئی تسا بچنا کوئی نہیں. اوے اینا لمحہ پینڈا کتھے مدینہ تے کتھے کستن اللہ کتھے تبوک. اینا لمبا سفر طے کر کے تسا جانا ہے. تے پھر یہ بھی سوچو نا کہ ٹکر کیڑے ملک نال لے رہے ہو جڑا ساری دنیا وچ اس وقت سپر پاور ہے. رومی سلطنت نال ٹکر لے رہے ہو. او چلیو تواڈے وچوں کسے مڑ کے واپس آنا ہی نہیں. کل نو تانوں ہاتھ کڑیاں لگیاں ہونیاں نے. سلطنت روماں دے مختلف زنداناں دے اندر، جیلاں دے اندر تسا بند ہو جانا ہے. تواڈے وچوں مڑ کے کسے مدینے آنا ہی نہیں. اوے چلیو سوچو تے صحیح. تے گرمی بھی بڑی سخت ہے. قالو لا تنفروا فی الحر قل نار جہنم اشد حرا لو کانوا یعلمون.
اے میرے نبی کہہ دیو اینا بے ایمانانو اینا منافقانو جو ایمان والے گمراہ کرن دی کوشش کر رہے نے انہاں نو بد دل کر رہے نے انہاں نو بزدل بنان دی کوشش کر رہے نے اوے گرمی تے کچھ بھی نہیں گرمی تے جہنم دیے لو کانو یعلمون پر اینا بے ایمان منافقہ رو پتہ نہیں جہنم دا اے دنیا دی آگے جڑی 70 وار رحمت دے پانی نال تو کے اللہ کلیے تے اے دے قریب نہیں آیا جاندہ او تے جہنم دی آگے جس جہنم نو تپان واسطے فرشتے اندر تے اندر سٹ رہے نے انہوں تیز کرن واسطے 3000 سال تک جلایا گیا ہے تاکہ اے اللہ دے نافرمان دے باغیاں واسطے تیار ہو سکے اللہ اکبر اللہ دے رسول نو پتہ لگا فلانا یہودی جدہ نام سویلہ میں او دے کارے منافق کٹھ کر دینے تے سادہ لو تے پوڑے مسلمانوں بزدل بنان دی کوشش کر دینے فتنہ پھیلا رہے نے آپ نے حضرت حذیفہ تے اونا دے نال کچھ ساتھیاں نو بھیجے آئے کہ سویلم یہودی دے گھر نو جا کے اگ لا دیو جننے وچ بیٹھے ہوئے نے سارے منافق جلا دیو چنانچہ ایسے ہی کیتا گیا ایک زہاق نام دا بندہ ہے زہاق ابن خلیفہ او دوڑیا آگ تو بچن واسطے مکان دے پچھواڑے والوں نے چھال ماری تے او دا گوٹ ٹوٹ گیا اس طرح دوسرے نے بھی کچھ چل سے چھال مار کے اپنے آپ کو بچایا ہے اللہ دے رسول گویا کہ اونا منافقہ واسطے آرڈر جاری کیتا ہے جڑے مسلمانہ دے اندر بددلی پھیلا رہے ہیں لشکر دی تیاری شروع ہو گئی اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج تنگی دا دور ہے مدینے دے اندر قید پیا ہوئے ہے اور ساڑی معیشت بڑی کمزور ہے بھائی چندے دی لوڑے دنیا دی سپر طاقت نہ ٹکر لینی ہے اللہ اکبر صدیق اکبر اپنا تمام اساسات البیت لے کے حاضر ہو گئے سامان اگرچہ تھوڑا ہے پر اللہ دے رسول نے پوچھا ابو بکر کار اپنے اہل خانہ واسطے کی چھڑ کے آئے ہو کہنے لگے یا رسول اللہ اللہ تے اللہ دے رسول چھڑ آیا اور دنیا دی کوئی شے گھر وچ رہن دیتی نہیں اللہ اکبر صرف اللہ تے اللہ دے رسول چھڑے حضرت عمر فاروق کہندے نے میں بھی ادکا ٹل لایا جا ابو بکر اگے نہیں لگن دینا ہر شے گھر دی ادھی ونڈ کے لین دی بڑا سامان سی صدیق اکبر دے سامان دے مقابلے بہت زیادہ سی مگر جدو یہ پتہ لگا کہ ابو بکر تے گھر سوئی بھی نہیں رہن دیتی عمر کہنے لگے ابو بکر تیرا مقابلہ میں نہیں کر سکتا اللہ اکبر حضرت عثمان نے سخاوت کی انتہا کر دیتی راوی کہندا ہے میں اپنی آنکھاں نال ویکھیا ہے 1000 دینار انہوں نے اللہ دے رسول دی خدمت پیش کیتا ہے اور کہندے نے یا رسول اللہ 100 اونٹ ماں پلانے دے ماں جنگی سازو سامان دے میں پیش کرنا پھر 100 اور پیش کیتا پھر 100 اور پیش کیتا زبان رسالت تو خوشی نالے الفاظ نکلے ضمانت دے دیتی عثمان نو عثمان یا آج تو بعد تیرا کوئی عمل تینوں نقصان نہیں پہنچا سکتا تینوں جنتیاں بہارا تو روک نہیں سکتا
پر ایک ہور جانثار ہے انہیں کمال ہی کر دیتی. غریب سی بیچارہ گھر کھان نو بھی کوئی شے نہیں, ادھروں چندے دا اعلان ہویا ہے, وہ بیچارہ سوچی پہ گیا میں تے پیچھے رہ گیا, میرے تے پلے ہی شے کوئی نہیں, میں کی چندہ دیاں. آخر ایک تجویز آئی, ساری رات جاگیا, یہودی دے کھیت نو ڈول نال پانی کنویں چو نکال کے سیراب کر رہے نے, اور مزدوری دے اندر صبح 4 سیر کھجوراں ملیاں. گھر بچے بھوکے نے, بیوی بھوکی ہے, کئی دنوں تو فاقہ ہے. 2 سیر کھجوراں گھر والے نو دتیاں, 2 سیر لیا کے پیرانے پیر دی خدمت وچ پیش کر دتیاں, اور نال اپنی داستان سنائی کہ یا رسول اللہ پلے کچھ نہیں سی, شوق بڑا سی, آیا ساری رات دا جگراتا کٹیا ہے, مزدوری کی دیئے تاں کھجورا لے کے آیا. اللہ دے رسول گل سن کے اس انصاری مزدور ابو افیل انصاری خوش ہو گئے. اللہ دے رسول تے کی فرمایا, اے کھجوراں بڑی برکت والیاں نے, اے مسجد نبوی دے ویڑے دے اندر جنہ بھی سامان چندے دا ہے اس کھجورا سب دے اتے نچھاور کر دیو تاکہ اینا دی برکت اس سامان دے اندر بھی آ جائے. اے غزوہ تبوک دی تیاری ہو رہی, بھائی ایک مائی نے کمال کر دی. اللہ اکبر, جنگ تبوک تیاری کی تھی تے پاک رسول الہی ایک مائی دا ایک کوئی بیٹا او پاس رسول لے آئی. تے نبی کے رکھ خدمت اندر نہ کر ایڈ دلیری. تے مائی کیا بس کافی ہے مینوں حب محمد تیری. اللہ اکبر. اللہ رسول نے فرمایا بی بی یہ بچہ ہے چھوٹا جہا, یہ کوئی لڑن جوگا ہے, اتنے دے جواناں دی ضرورت ہے, بہادراں دی ضرورت ہے, اسی یہ کھڈان نہیں کھڈانا کھڈاواں گے یا جہاد کران گے. مائی کہیں دی یا رسول اللہ یہ میرے نہیں پتہ ہے, یہ چھوٹا ہے, یہ کم سن ہے, یہ لڑ نہیں سکتا, اتنے گبروਆਂ جواناں بہادراں دی لوڑ ہے. پر اینا دے ہو سکتا ہے نا کہ سوڑیو میرے پیر تے, میرے مرشد تے, میرے محبوب پیغمبر تے سجیوں تیر آوے, کھبیوں آوے, اگوں آوے, پچھوں آوے, تو انہوں نہ لگے میرا پتر اگے کر دیا. اللہ اکبر. کس قدر محبت رسول دا دریا ٹھاٹھا مار رہے, کس قدر جذبہ جہاد موجود ہے. اللہ دے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عظیم لشکر تیار کیتا ہے تبوک دی جنگ واسطے. کنے نے 30,000 کنے لشکر دے 30,000 دا لشکر ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اینا عظیم لشکر لے کے اللہ دے رسول نکل لگے نے. مگر ایک گل میں اور دسنا چاہنا, آپ نے اس موقع دے اتے توریہ نہیں فرمایا. تسی آپ کو توریہ کی شے میں اللہ دے رسول جنگی حکمت عملی دے تحت کچھ جنگی تدبیراں ہوندیاں. جدوں بھی جنگ واسطے نکل دے جمعے رات نو نکل دے سن, اور جدوں بھی حملہ کر دے صبح دی نماز تو بعد حملہ دن نو کر دے, رات نو کدے بھی حملہ نہیں کیتا, کدے شب خون نہیں ماریا. اور توریہ فرماندے, توریہ کیا ہے, یعنی جیڑے پاسے جانا ہے او دا مخالف سمت دا ذکر کرنا ہے.
یہ ہے جنگی حکمت عملی، جانا ادھر ہے دسنا ادھر ہے۔ مگر اس جنگ دے اندر اللہ دے رسول نے توریا نہیں فرمایا، صاف اعلان کیتا ہے اسی رومیاں نال ٹکر لین واسطے جا رہے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے اللہ دے رسول دی زندگی دا آخری غزوہ ہے، یہ دو پچھے اللہ دے نبی سونے جہاد واسطے کرو نکلے ہی نہیں۔ زندگی دا آخری غزوہ غزوہ تبوک ہے، کتنا پینڈا کر کے جانا ہے؟ 600 کلومیٹر، اور فاقہ دے دن قید سالی دا سما، پلے بھی شے کوئی نہیں، سواریاں بھی کوئی نہیں، اللہ اکبر۔ لیکن سینے دے اندر ایمان دی شمع روشن ہے، جہاد دا جذبہ زمزمہ ولولہ موجود ہے، پیٹوں بھوکے تے پیروں ننگے تے بدن دوالے لیران، پر نال محمد دوڑے جاندے، اوے کارن جنگ شریران، تے بھوک لگے تاں پتر درختاں، اوے توڑ شتابی کھاون، پر جس دم نبی دیدار کراوے پھر فاقے یاد نہ آمن۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ سانو اپنے محبوب پیغمبر دے نقش قدم تے چلنی توفیق عطا فرمائے، جی صحابہ کرام نے عمل نال ثابت کیتا ہے کہ اسی مومن ہاں، سانو اللہ دے رسول نال سچی محبت ہے۔ آج بھی اگر امت مسلمہ ایک پلیٹ فارم تے جمع ہو جائے، ایک بلاک، دنیا دی کوئی طاقت دا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اگر جغرافیائی سروے کیتا جائے نا پوری زمین دا جغرافیائی سروے، تے اللہ نے زمین دے سارے خزانے دیتے ہی مسلمانوں نے۔ تیل ساڑھے کوڑ، یہ دولت ہے، گیس ساڑھے کوڑ، معدنیات، تانبا، سونا، پتل، لوہا، اے پچھے جا سروے ہویا ہے، عالمی ٹیمہ نے سروے کیتا ہے، انہوں نے کہا کہ چریوڑ، حافظ آباد، سرگودا، اے 5-6 ضلع، اتنی معدنیات قیمتی نے زیر زمین، اے ساڑھا کام میں نہ سی نکال کے بروئے کار لیا بھی۔ جدو تسی اللہ تے اللہ دے رسول دے غلام بن جاؤ گے، پھر اللہ تواڈے تے آسمان تو بھی رحمت دیاں بارشاں کرے گا، اور زمین بھی تواڈے واسطے خزانے اگلے گی۔ لیکن شرط ہے کہ وفا تو نے محمد سے تو ہم تیرے ہیں۔ لوح و قلم چیز ہے کیا؟ یہ جہاں چیز ہے کیا؟ لوح و قلم تیرے ہے۔ تو اگر میرا تے میرے محبوب دا بن جائے گا، تقدیر دی قلم تیرے تابع میں کر دیاں گا، جو تو چاہے گا وہ تقدیر دی قلم لکھے گی اس لوح تے، اس تختی تے۔ پر تو کسے دا ہو تے صحیح، یا اپنا کسے نو کر لے، یا آپ کسے دا ہو بے لیا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔